Bani Israel, 48 prophets, vast nation. O children of Israel, call to mind my favor, which I bestowed on you, and be faithful to your covenant with me. I will fulfill my covenant to you, and of me should you be afraid? اور جب ہم نے موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا وقت مقرر کیا تو تم نے اس کے بعد ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم لوگ تھے۔ السلام علیکم دوستو بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں بار بار اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کریں، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے کون۔ دوستو، لفظ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کی نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پاس بہت سے انبیاء بھیجے، لیکن ہر بار انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا اور ان کی نافرمانی کی، اس طرح عذاب اور لعنت کا شکار ہوئے۔ دوستو، اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں آپ کو بنی اسرائیل کی 5 نافرمانیوں کا بتاؤں گا جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور قرآن مجید سے حوالہ بھی دوں گا۔ بنی اسرائیل کی بڑی نافرمانیوں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں killing prophets of اللہ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ سورہ العمران آیات نمبر 183۔ دوستو، بہت سے انبیاء تھے جن کو ان کی قوم نے قتل کیا، جن میں درجنوں نام نہاد انبیاء بھی شامل تھے، اور سب سے مشہور قتل حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل تھا۔ بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھا کر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے ایک معجزہ کر کے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا اور سلیب پر چڑھائے جانے کے متبادل طور پر ان کی سی شکل لا کر دی، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا نہ ان سے کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ بہت ظالم تھے۔ سورہ الاعراف آیات نمبر 148۔ دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 40 دن ہو گئے اور ان کی قوم بے چین ہو رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدت 10 دن بڑھا دی ہے۔ سامری، ایک شخص جو برائی کی طرف مائل تھا، اس نے تجویز پیش کی کہ وہ لوگ اپنے آپ کا ایک اور رہنما تلاش کریں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعدے کو توڑا ہے۔ اس نے سب لوگوں سے کہا، حقیقی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک دیوتا کی ضرورت ہے اور میں آپ کے لیے ایک مہیا کروں گا۔ اس نے لوگوں کے تمام سونے کے زیورات کو اکٹھا کیا اور ایک گڑھا کھودا۔ اس نے ایک بڑی آگ جلائی۔ کاسٹنگ کے دوران اس نے مٹھی بھر دھول پھینکی۔ دراصل وہ جاہلوں کو متاثر کرنے کے لیے جادوگر کی طرح کام کر رہا تھا۔ جب دھات پگھلی تو اس نے اس سے ایک سنہری بچڑا بنایا۔ بچڑا کھوکھلا تھا اور اس میں سے گزرنے والی ہوا نے آواز پیدا کی۔ چونکہ توہم پرستی ان کے ماضی میں سرحد کر گئی تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عجیب و غریب آواز کو کسی مافوق الفطرت چیز سے جوڑ دیا، گویا یہ کوئی زندہ دیوتا ہو، اور اسے خدا مان لیا۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو دیکھ نہ لیں۔ تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 55۔ دوستو،
جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو علانیہ طور پہ دیکھ نہ لیں۔ پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہبت سے وہ وہیں مر گئے۔ لیکن دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑگڑا کر برگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ فرما دیا۔ بے شک وہ رب اس چیز پر قادر ہے۔ دوستو، اس واقعے سے شان انبیاء بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک کیے گئے، اور اسی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبلان بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ بہت سچی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو تو ہم ان کے لیے کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے پھرتے جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ایک رسول ہیں، خدا نہیں، لہٰذا ان کو خدا ماننا غلط، باطل اور کفر ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی معجزات رکھتے تھے۔ یہ معجزات ان لوگوں کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھے، نہ کہ خدا ہونے کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، ان کے معجزات بھی ان کی نبوت کی دلیل ہیں، نہ کہ خدا ہونے کی، لہٰذا انہیں رسول ہی ماننا چاہیے۔ اور جب دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات کی بنا پر خدا نہیں مانتے تو ان کو بھی خدا نہ مانو۔ دوستو، اس آیت میں وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ یعنی اس کی ماں صدیقہ سے مراد یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بہت سچی ہیں، جو اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں، تو ہم بھی ان کی پیروی کریں۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، جبکہ معبود کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے، اور کھانا کھانا بھی معبود نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ معبود غذا کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ جو غذا کھائے، جسم رکھے اور اس میں تقلیل واقع ہو، غذا اس کا بدل بنے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہت حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 247۔ دوستو، بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی ہے، اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، نیز یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، تو یہ بادشاہ کیسی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ لیکن دوستو، انہیں یہ بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، نیز وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم و قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا ہے اور سب سے جسیم اور تمنا بھی ہے، لہٰذا وہی بادشاہت کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ دوستو، اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں نے آپ سے بنی اسرائیل کے 5 نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ہم بنی اسرائیل کی باقی 5 نافرمانیوں کا بھی ذکر کریں گے۔ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو وہ باتیں بتانا ہے جس کا علم ایک صحیح مسلمان کو ہونا چاہیے، لہٰذا میری آپ لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا تو وہ آپ اپنے دوستوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ضرور بتائیں، تاکہ اسلام کا علم یوں ہی پھیلتا رہے۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔